بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ بیت المقدس کی عظیم ہسٹری۔ روئے زمین پر سب سے پہلے مسجد وہ بنی مسجد حرام یعنی کعبہ معظمہ، اور اس کے بعد مسجد یعنی بیت المقدس مسجد اقصی۔ اس کی بنیاد حضرت داؤد علیہ السلام نے رکھی اور پوری تکمیل حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمائی۔ جس جگہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا خیمہ نصب کیا تھا اسی جگہ بیت المقدس کی بنیاد رکھی گئی۔ اس کی تعمیر جنات سے کروائی گئی۔ تعمیر اس طرح کی گئی کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کو 1 سال رہ گیا اور مسجد اقصی کا بہت سارا کام باقی رہا تو آپ ایک ایسا مبارک لاٹھی لگا کر کھڑے ہو گئے اور جنات کو سارا کام سمجھا دیا۔ اسی طرح آپ کا وصال ہو گیا، مگر آپ ایسے اسی پر ٹیک لگائے کھڑے رہے۔ آپ کو کھڑا دیکھ کر جنات کی ہمت نہ ہوئی کہ کام بند کر سکے، اور رات دن کام ہوتا رہا۔ جب 1 سال گزر گیا اور بیت المقدس بن کر پوری طرح تعمیر ہو گیا تو خدا کے حکم سے دیمک نے آپ کا ایسا جو کہ لکڑی تھا اسے کھوکھلا کر دیا اور آپ کے جسم مبارک زمین پر آ گیا۔ تب جناتوں کو پتہ چلا کہ حضرت کا وصال ہو چکا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت داؤد علیہ السلام تک کا قبلہ کعبہ ہی رہا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک قبلہ بیت المقدس رہا، بلکہ اس امت کے لیے بھی 1 سال 5 مہینے کچھ دن بیت المقدس ہی قبلہ رہا۔ پھر 15 رجب 2 ہجری پیر کا دن تحوال قبلہ کے حکم آیا اور کعبہ معظمہ قبلہ ہو گیا۔ شہر مدینہ سے 2 کلومیٹر جانب شمال مغرب قبلہ بنی سلمہ کی ایک مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھ رہے تھے اور 2 رکعت ہو چکی تھی کہ عین نماز کی حالت میں وہی حکم الہی آ گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ بیت المقدس سے پھیر کر کعبہ معظمہ کی طرف کر لیا۔ تب سے اس مسجد کو مسجد قبلتین کہا جانے لگا، یعنی 2 قبلوں والی مسجد۔ یا اللہ مسجد اقصی کی حفاظت فرما، اس مسجد کی حفاظت فرما جسے تو نے مقدس کہا۔ وہ مسجد تو مسلمانوں کا پہلا قبلہ تھی، وہ مسجد جہاں تیرے پیارے پیارے نبیوں نے نماز ادا کی، وہ مسجد جہاں سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا، وہ مسجد جس کا ذکر تو نے اپنے پاک کلام قرآن میں کیا۔ یا اللہ اس پاک گھر کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مسجد کے لیے دیکھ کیا کیا ہو رہا ہے، لوگوں کے گھر تک ٹوٹ رہے ہیں، عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں، بچے یتیم ہو رہے ہیں، ان کے صبر کا انہیں بدلہ عطا کر۔ ہم ان کے لیے زیادہ کچھ نہیں تو دعا تو کر ہی سکتے ہیں نا، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ فون کو سائیڈ رکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کو پڑھیں اور آمین کہیں، کیا پتہ کس کی دعا لگ جائے۔ جس طرح ہم لوگ سکون سے بیٹھے ہیں، اگر فلسطین کے شہیدوں نے قیامت کے دن اللہ سے سوال کر لیا مسلمانوں نے ہمارے لیے کیا کیا، تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔ مت بھولو کہ وہ بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اور وہ بھی ہمارے بھائی بہن ہیں، ہم پر بھی ان کے کچھ حقوق ہیں۔ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم 2 رکعت نفل پڑھ کے ان کے لیے خاص دعائیں کرو، جس طرح اپنی پسندیدہ چیز کے لیے اللہ کے آگے روتے ہو، اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کے لیے بھی دعائیں کرو۔ اگر تمہارے خود کے سگے بہن بھائی یا پیرنٹس فلسطین میں ہوتے تو کیا تم چین سے سو پاتے؟ سوچو اس مسلمانوں کے بارے میں جن کی کوئی خطا نہیں تھی، پھر بھی انہیں سزا مل رہی ہے۔ یا اللہ تو ہی ہم سب کا محافظ ہے، ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما۔ کہتے ہیں اگر 40 لوگ آمین کہتے ہیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یا اللہ مسجد اقصی اور فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت اور طاقت عطا فرما، آمین۔